إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال الله تعالى في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فاتقوا الله لعلكم ترحمون اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف اور توصیف بزرگی بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیائے انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلین والثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین، بزرگ علماء دین اور بر وقت جو بھی قوم و ملت کی اگوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے، آمین. حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جن دو آیتوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی دونوں آیتوں کی روشنی میں اسلامی بھائی چارہ کی اہمیت، اس موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آج کا یہ دور فتنے کا دور ہے، چاروں طرف فتنہ ہی فتنہ ہے. ہر ایک انسان ایک دوسرے سے بدظن نظر آتا ہے. کوئی کسی کا کتنا ہی سگا کیوں نہ ہو، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، قبیلے کٹنب والے آپس میں، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے، پاس پڑوسی سے، سب ایک دوسرے سے بدظن نظر آتے ہیں. یہ دور بڑا فتنے کا دور ہے. ایسے دور میں آپس میں مل کے رہنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ میں نرمی اور آسانی پیدا کرنا، ایک دوسرے پر شفقت کرنا، ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، اپنی قربانی پیش کر دینا، ایک دوسرے کے لیے اپنے منشا اور اپنے مفاد کو قربان کر دینا، یہ کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بہت ساری جگہوں پر اس کی وضاحت کی ہے اور اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے. ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ. انما یہ حصر کے لیے آتا ہے، یعنی قید کر دیا گیا ہے، یعنی تمام مسلمان دنیا کے کسی خطے میں کیوں نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہندوستان کا، دنیا کے کسی کونے میں ہو، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ اکبر. کل قیامت کے دن سارے رشتے آپ کے کٹتے ہوئے نظر آئیں گے، سارے رشتے، لیکن ایک رشتہ جو کلمہ کے بیس پر ہوگا وہ کٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. وہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں اور بیٹے ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، شوہر بیوی سے جدا ہو جائے گی، دیکھنا گوارا نہیں کرے گی، لیکن یہ ایک رشتہ، ایسا رشتہ جو کلمے والا رشتہ ہے، یہ باقی رہے گا. اللہ اکبر. کوئی کتنی اہم بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا ہے. تو آپس میں مل کے رہنا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ روئے زمین کے کسی خطے کا رہنے والا کیوں نہ ہو، وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہے. اللہ. اس کے بعد میں کہا فاصلحوا بین اخویکم. اب اس دنیا کے اندر انسان آیا ہے تو بہت سارے جھمیلوں کے ساتھ میں آ گیا ہے. ایک گھر میں، ایک خاندان میں اور ایک جگہ پر رہتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ بس ہمیشہ ایک دوسرے سے بنتا ہی رہے، کوئی ایک دوسرے سے کسی معاملے میں الجھے نہ یا اختلاف اور انتصار کا شکار نہ ہو. ایسا نہیں ہے. اگر کبھی ایسا ہو جائے، اختلاف کا شکار ہو جائے، دونوں میں ناچاکی ہو جائے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ. ان کے درمیان میں صلح صفائی کرو، صلح صفائی کروا دو، ان کو ملا دو. اور اس کے بعد والا جو لفظ ہے وہ دل کو ڈراتا ہے، ڈرانے والا ہے، روکتے کھڑے کر دینے والا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، صلح صفائی میں جب آدمی جاتا ہے نا تو آدمی کو دیکھتا ہے، اللہ اکبر، یہ اپنے والا ہے، یہ بڑا آدمی ہے، اور جو اس میں کمزور پڑتا ہے تو اس کو دبا کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ اکبر، اس کو دبا کے فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے فیصلہ کرتے وقت حق اور باطل انصاف کو ملحوظ رکھنا، ڈرنا مجھ سے، کہیں ایسا نہ ہو کسی کی حق تلفی ہو جائے۔ ہاں ایسا مت کرنا، جب فیصلہ کرنا ان کے درمیان میں انصاف کرنا، ملانا ان دونوں کو، تو انصاف کے تقاضے کو پورا کرنا، ایسا نہ ہو کہ کسی کے اوپر ظلم ہو جائے، ڈرنا مجھ سے۔ واتقوا اللہ۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کام کرے گا، دو بھائیوں کو، دو بچھڑے ہوئے کو ملا دے گا نا، تو اللہ کہہ رہا کہ میں ان کے اوپر رحم کروں گا۔ اللہ، کون اس دنیا کے اندر ایسا ہے جو اللہ کے رحمت کا مستحق نہ ہو؟ بتائیے کون چاہتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر رحم نہ کرے؟ اور اگر یاد رکھے اللہ ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا نا تو ہم جنت کے اندر بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہے نا کہ اگر اللہ ہماری گرفت کرے تو ایک سیکنڈ کے لیے جینے کا موقع نہ دے۔ اتنے فسادی بن گئے ہم، اتنے فسادی بن گئے۔ ہاں، بڑے بڑے نیکیاں کر کے چلے جائیں، راتوں دن سجدے کر کے جائیں، رکوع سجود اللہ کے راستے میں خرچ کر کے چلے جائیں، اور اگر کہیں اللہ نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا تو جنت میں جانے کا ہم کو موقع نہیں ملے گا۔ رحم کے سہارے ہی جنت کے اندر جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کے سارے مسلمان بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو بھائی ان کے درمیان میں صلح صفائی کرواؤ، اور ڈرتے ہوئے مجھ سے کہیں کسی کا کوئی حق نہ مار جائے، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، رحم کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ممد وہ مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، دشمن نہیں ہیں۔ مومن کبھی ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ مومن کبھی ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن کے اندر بیان فرمایا ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں بھلائی کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، دشمن نہیں ہیں یہ۔ اچھا، ایک دوسرے کے دوست ہیں تو پھر کیا کام کرتے ہیں؟ جب ایک دوسرے کے دوست ہیں تو کیا کام کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ 5 چیزوں کو گنوایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومن جو ایک دوسرے کے دوست ہیں، ممد ہیں، ایک دوسرے کے مددگار اور خیر خواہ ہیں، جو آپس میں بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، میں ان کے اوپر رحم کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہا میں ان کے اوپر رحم کروں گا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر بیان فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ محمد اور اللہ، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو صحابہ ہیں نا وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اللہ
آپس میں بڑے رحم دل ہیں اور کفار و مشرکین پر سخت ہے، آپس میں رحم دل ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں، بڑی محبت سے رہنے والے یہ لوگ ہیں. اللہ اکبر. آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ذرا اپنے آپ کے اوپر غور کریں. کیسے اس دنیا کے اندر زندگی جی رہے ہیں؟ معمولی سے ناچاکی ہو جائے، معمولی سے کوئی بات ہو جائے، معمولی سے کوئی معاملہ ہو جائے تو میرے بھائی اور دوستوں، دن تو دن ہے، ہفتوں اور سالوں نکل جاتے ہیں، ایک دوسرے کو منہ دکھانا گوارا نہیں کرتے. جانتے ہیں شیطان سب سے زیادہ کب خوش ہوتا ہے؟ حیران ہو جائیں گے. مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، شیطانوں کا جب باس ہے ابلیس، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، جس نے کہا تھا میں آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، ابا واستکبر، انکار کیا اور کبر و غرور کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. وہ ابلیس، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، وہ اپنا تخت پانی کے اوپر رکھتا ہے، اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. وہ ابلیس شیطانوں کا بوس تخت لگا کر کے سمندر میں پانی کے اوپر لگا کر کے اپنے تخت پر براجمان ہے، اور اس کے چہرے چپاٹی کام کرتے ہیں. وہ گرو بن کے بیٹھا ہوا اور اس کے چہرے گھوم رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. اس کے اپنے فوج کو لگا رکھا ہے، اور اس کے فوجوں میں کچھ لوگ اور پہنچے ہیں جو اس کو رپورٹ دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام کروایا، فلاں شیطان نے یہ کام کروایا، فلاں شیطان نے یہ کام کروایا. وہ رپورٹ جب پیش کرتے ہیں تو رپورٹ میں کیا کرتے ہیں؟ ایک رپورٹ دینے والا دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی کو چوری کروا دیا، ٹھیک. شیطان بولتا ہے ابلیس ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں بولتا، ٹھیک ہے. ایک آگے کہتا ہے فلاں کو سودی کاروبار میں لگا دیا، ہاں ٹھیک ہے. ایک آ کر کے رپورٹ پیش کرتا ہے فلاں کو زناکاری میں مبتلا کر دیا، ہاں ٹھیک ہے. اور ایک آ کر کے کہتا ہے کہ فلاں آدمی کو فلاں کے درمیان میں لڑائی جھگڑا کروا دیا. اللہ اکبر. دیکھیں، اختلاف اور انتشار کروا دیا، لڑائی جھگڑا کروا دیا، میاں بیوی کے درمیان میں انتشار پیدا کر دیا، اختلاف پیدا کر، لڑوا دیا دونوں کو. بیوی کو شوہر کے خلاف بدظن کر دیا اور شوہر کو بیوی کے خلاف بدظن کر دیا. اب شیطان اپنے تخت پر سے اٹھتا ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، کہتا واہ رے واہ، بہت اچھا کام کیا آج. اللہ اکبر. ان لوگوں نے کہا کہ چوری کروا دیا، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ کہتا ہے لڑوا دیا، ایک دوسرے کے خلاف بدظن کروا دیا، لڑائی جھگڑا کروا دیا، انتشار اور اختراع کرا دیا، تو اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے بہت بڑا کام کیا تو نے. اللہ. آج ہم شیطان کو خوش ہونے کا موقع دے رہے ہیں. گھر کے اندر تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے، بیوی لگڑا لے کر کے بھاگ جاتی ہے اپنے مائکے، بھاگتی ہے بھاگتی ہے، وہ شوہر نے کیا، ساس نے ایسا کیا اور سورے نے ایسا کیا، بھائی نے ایسا کیا، یہاں نہیں رہوں گی وہاں جاؤں گی، ایسے رہوں گی. یہ چاہیے. شیطان کو خوش کرنے کا موقع کیوں دیتے ہیں لوگ؟ اللہ اکبر. شیطان کتنا خوش ہوتا ہے کہ اٹھ کر کے اپنے سینے سے لگاتا اور کہتا بہت اچھا کام کیا تم نے. میرے بھائی اور دوستو، یہ اختلاف اور انتشار سے بچنا ہے. اس کے وجہ سے گھر، خاندان، قبیلہ، کٹنب، رشتہ دار، دوست احباب سب برباد ہو جاتے ہیں، سب کے درمیان میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا. دنیا کے سارے مسلمان بھائی ہیں، آپس میں صلح صفائی سے رہو، اور اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو بیٹھ کر کے قرآن و سنیت کی روشنی میں اس کا حل ڈھونڈ لو. حل موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کی راوی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تقاتو، آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ داری کو مت کاٹو، لا تقاتو، قطع تعلق مت کرو. کوئی مسئلہ ہو جائے تو مسئلے کا حل ہے بھائی. اس کا مسئلہ یہ حل تھوڑی نہ ہے کہ آپ بس بات چیت بند کر دو، ختم کر دو، نہیں مجھے آنا ہے، نہیں جانا ہے، نہ بات کرنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے. اس کا یہ حل نہیں ہے. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے نمبر پر جسے منع کیا کہ بھائی یہ کام مت کرو، قطع کلامی مت کرو، بات چیت بند مت کرو. ولا تدابرو، اور پیٹ
پیٹھ مت دکھاؤ، جب ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو تو ایسے نکل جاؤ، ویسے نکل جائے جیسے کوئی ایک دوسرے کو دیکھتے ہی نہیں. اپنے راستے پر تم چلے جاؤ، اپنے راستے پہ وہ چلا جائے. اللہ اکبر. پیٹھ مت دکھاؤ، اعراض مت کرو، اس سے دشمنیاں بڑھیں گی. اس کے بعد میں کہا ولا تباغضوا، اور بغض مت رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو. کوئی مسئلہ ہو جائے صاف کرو دل کو صاف رکھو. اللہ سے خیر کی امید رکھو. اللہ اکبر. خیر کی امید رکھو، بدسن مت ہو. اپنے بھائیوں کے خلاف بغض، کینہ، کپٹ، دشمنی، چھل اپنے سینے سے کاٹ کے باہر نکال دو. ولا تحاسدوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگوں کو نعمت دی ہے، چاہے علم دیا ہو، چاہے دولت دیا ہو، چاہے عہدہ اور منصب دیا ہو، چاہے خوبصورتی دی ہو، حسد مت کرو. یاد رکھو اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ اتنا دے گا کہ سنبھال نہیں پاؤ گے. آج مسلمانوں کے اندر ناشکری بیٹھ گئی ہے، ناشکرا ہو گیا ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ناشکری کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکریہ ادا کرو میں تمہیں بڑھا کر کے دوں گا. اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ شکر گزار بندہ بن جاؤ اس دنیا کے اندر، اتنا دوں گا کہ تم سنبھال نہیں پاؤ گے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے کہ اتنا دوں گا کہ سنبھال نہیں پاؤ گے. ناشکری مت کرو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسد مت کرو ایک دوسرے سے. اس کے بعد میں کہا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بن جاؤ، آپس میں مل جل کر کے رہنے والے بن جاؤ. اور آگے بیان پہ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرے. اللہ اکبر. 3 دن سے زیادہ آپ بات چیت نہیں بند کر سکتے. اگر اس سے زیادہ بات چیت بند کر رہے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے، اللہ کے مجرم ہوں گے. اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو یہی شیطان والی بات ہمارے اندر بھی پیدا ہو گئی، شیطانی صفت ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے گی. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 لَيَالٍ، 3 راتوں سے زیادہ، 3 دن سے زیادہ اور 3 راتوں سے زیادہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے قطع کلامی کرے. اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے فَيَلْتَقِيَانِ، ایک دوسرے سے دونوں ملتے ہیں، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، ایک دوسرے سے اعراض کر کے نکل جاتے ہیں. اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَخَيْرُهُمَا، اور ان دونوں میں بہتر انسان وہ ہے الَّذِي يَبْدُؤُ بِالسَّلَامِ، جو سلام کے ذریعے ابتدا کر دے. اللہ، ان دونوں میں جو بات چیت نہیں ہے نا، جو ادھر ادھر سے نکل جا رہے ہیں، ان دونوں میں بہتر وہ انسان ہے کہ جب سامنا ہو تو السلام علیکم کہہ دے. ان دونوں میں بہتر جو شروع کرے گا وہ بہتر ہے، وہ افضل ہے، وہ اچھا انسان ہے. اور اگر سامنے والے نے جواب دیا تو وہ بھی بہتر ہو جائے گا، اور اگر جواب نہیں دیا تو یہ سلام کرنے والا اپنے حق سے بردار ہو جائے گا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. گنہگار وہی ہوگا جو جواب نہیں دے گا. اللہ. آج ہمارا اور آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ نہیں؟ ذرا دیکھیے اپنے اسلام کو ٹٹولیے، اپنے آپ کو ٹٹولیے کہ کہاں پر کھڑے ہیں. اپنے آپ کو جانچیے، پرکھیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. میرے بھائیو اور دوستو، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں گے نا تو حیران رہ جائیں گے. غزوہ یرموک میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہ پانی لے کر کے نکلے، پانی لے کر کے. کتنی محبت تھی آپس میں، کتنی جنگ کا میدان ہے، سگا چچا زاد بھائی ہے یا چچا ہے، وہ پانی لے کر کے نکلتے ہیں اور ملاقات بھی ہو جاتی ہے. چچا کے پاس جب پانی لے کر کے پہنچتے ہیں تو بغل سے کراہنے کی آواز آتی ہے. جنگ کے میدان میں پانی کے مستحق ہے اور رشتے داری بھی ہے، لیکن بغل سے کرا آتی ہے، وہ بھی پانی پانی بولتا ہے. تو وہ چچا کیا بولتا ہے؟ بیٹا ذرا بغل میں لے جاؤ، وہ زیادہ پیاسا ہے. اللہ اکبر. کتنی محبت تھی. وہ بندہ جب اس کے پاس جاتا ہے تو تیسرے کی آواز آتی ہے، اور جب وہ تیسرے کے پاس لے کر کے پہنچتا ہے تو وہ پانی جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. اور بھاگ کے جب
دوسرے کے پاس آتا ہے تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے, اور بھاگ کے جب چچا کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. کتنی محبت رہی ہوگی. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے تعلق سے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا, رحماء بینہم, آپس میں بڑے رحم دل تھے. دنیا کے سارے مسلمانوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے مل کے رہنا ہے, ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے, اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا نہیں کرنا ہے, آسانیاں پیدا کرنی ہیں. اسلام یہی سکھاتا ہے. پورے اسلام کا مقصد یہی ہے. الدین النصیحہ کہا ہے اللہ کے نبی نے. پورا اسلام یہی سکھاتا ہے. پورے اسلام کا خلاصہ یہی ہے. پورے اسلام کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ محبت سے اس دنیا کے اندر رہیے, ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کیجئے, آسانی برپا کیجئے, ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر کے رہیے, نفرت مت پھیلائیے, بغض و عناد دشمنی کو سینے کے اندر جگہ مت دیجیے. ہاں, یہ دنیا 4 دن کی ہے, ختم ہو جائے گی, پھر اللہ کے پاس جانا ہے, اپنے کرموں کا حساب دینا ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں, سمجھیے اس چیز کو. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اور بہت ساری جگہوں پر اسلامی بھائی چارے کو بیان کیا ہے, اور بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے. اس لیے اس پر عمل کیجئے. جو فارمولہ بتایا ہے, جو راستہ دکھایا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, وَلَا تَفَرَّقُوا, آپس میں اختلاف مت کرو, انتشار مت کرو. اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, یعنی متحد ہو جاؤ, ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ, ایک دوسرے سے مل کر کے رہنے والے بن جاؤ. اللہ اکبر. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ عَلَيْكُمْ. یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. اللہ اکبر. اللہ نے جوڑ دیا تو ہم کیوں توڑتے ہیں بھائی؟ اللہ نے ہمارے دلوں کو ملا دیا ہے, اللہ نے اپنی مہربانی سے ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے, تو ہم کیوں توڑتے ہیں, کیوں نفرت پھیلاتے ہیں, کیوں ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں, کیوں ایک دوسرے کے خلاف بدظن ہیں, کیوں ایک دوسرے کے خلاف بدگمان ہیں. الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی اسلامی بھائی چارہ کے عنوان کے تحت باتیں ہوئی ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے, صوم و صلات کا پابند بنا دے, ایک ساتھ میں مل کر رہنے والا بنا دے, آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے. نفرت, عناد, دشمنی, کینہ, کپٹ, چھل اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی طاقت اور قوت سے ہمارے دلوں سے نکال دے. الہ العالمین جب تک ہمیں اس زمین پر زندہ رکھے, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی رحم و کرم سے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے.